دوبارہ پڑھیں. مؤنث. ہاں. باقی اپنے مائک بند کر دیں. تو رفیق باد صاحب یہ سارے ساتھی اپنے ایک دفعہ مائک بند کر دیں. صرف محسن صاحب کا مائک کھلا ہو. چلو پڑھا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جان لے کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی. حقیقی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، جیسے امراتن کے مقابلے اس کے مقابلے میں رجل، اور ناقاتن کے اس کے مقابلہ میں جمل ہے. یعنی جس میں جتنے بھی وہ حیوان میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور وغیرہ سارے چیزیں. تو لفظی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن و قوتن. تو جان لے کہ اس کی تین قسمیں ہیں. محسن صاحب یہ چیز پڑھا ہے نا آپ نے، بس یہ سمجھائیں ایک دفعہ. جی اس میں وہ میں نے عرض کیا کہ حیوان جو ہے نا، انسان بھی معاشرتی حیوان ہے. تو چاہے انسان کی کوئی ہو مطلب مؤنث ہو، یا کسی جانور کی، جیسے ناقتن وہ کہتے ہیں اونٹنی کو، تو اس کا وہ جمل ہوتا ہے مطلب جو مذکر ہے. اسی طرح باقی جو ہے نا وہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی جو بھی مؤنث آئے گی اس کے مقابلے میں وہ اس کو حقیقی مؤنث کہیں گے. اور جیسے ولد وہ بنت ہوتا ہے اور ولد ہوتا ہے، یہ بھی حقیقی مؤنث ہے. اور لفظی ماشاء مؤنث جس میں جیسے مثال ہے ظلمتن اور قوتن اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے یہ مطلب قلم وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے وہ لفظی میں آتی ہیں. اس کی تین قسمیں ہیں، واحد، مثنیٰ اور مجموع. واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے اللہ. رجل. اور مثنیٰ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، اس وجہ سے اس کے آخر میں الف یا الف ما قبل مفتوح اور نون یہ مکسورہ میرے خیال میں ہاں شاید ہے. مقصورہ نہیں ہے، یہ مقصورہ ہی ہے. یہ کاتب کی غلطی ہے، مس کاتب کی غلطیاں. اچھا مقصورہ. نون مذکورہ ملا. ہاں یہ اس کو ٹھیک کر لیں. یہ میم ہے، پھر کاف ہے، پھر سین و مقصورہ کسرے والا. ہاں، اور نون مکسورہ ملا ہو. ہوں. الف یا جو الف ہے یعنی حمزہ، وہ ما قبل مفتوح اور ہوں. نون مکسورہ ملا ہو، جیسے رجلان. ہوں. اچھا آگے یہ مجموع سے ظفر اقبال صاحب پڑھیں گے. ہیں مجموع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجموع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس وجہ سے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو. مجموع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس وجہ سے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو. لفظاً جیسے رجال، یا تقدیراً جیسے فلکن، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، اور قفل کے وزن پر، اور اس کی جمع بھی فلکن ہے، یعنی اس دن کے وزن پر. سمجھائیں یہاں سے. مجموع یعنی مجموع سے مراد جمع، یعنی واحد اور مثنیٰ، یعنی یہ تثنیہ جیسے ہے تثنیہ، اور جمع ہے اس کی، یہ جمع کے حوالے سے، یعنی اردو میں ہوتا ہے واحد ایک کو کہتے ہیں، اور جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. عربی میں ہوتا ہے دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں.
یعنی وہ اسم جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اس وجہ سے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو، یعنی واحد جو ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی جیسے ہے رجال، یعنی اس کا واحد جو ہے وہ رجل اور اس کی جمع رجال، یا تقدیرن جیسے فلکن کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، اس کی سمجھ میں آئی یہ فلکن اور اس کا واحد بھی فلکن ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور لفظوں میں تو سر راجلون کی جمع وہ لے کے لگے رجالون، آگے انہوں نے جی فرمایا یہ کہ سمجھ آ تقدیرن، گئی۔ ہاں جی تقدیرن سے مراد یہ ہے کہ لفظ ویسے ہی رہے گا لیکن اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہوگی ماں قبل و ماں بعد کی عبارت کو دیکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر جیسے تھا انہوں نے کہا کہ فلکن، فلکن یہ جمع ہے لیکن اس کا واحد بھی فلکن ہے، واحد بھی فلکن ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کشتی کو کفلن تالا، صحیح۔ اور اس کی جو ہے نا فلوں کے وزن پر ہے، اور اس کی جمع فلکن ہے استون کے وزن پر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا فلکن، اس کی جمع بھی جب اس کی واحد ہے تو اس کی جمع جب ہم لے کر آئیں گے جمع بھی فلکن آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تقدیرن یہاں پہ ہے جو ہے نا جمع ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ فلکن بھی دونوں، مثال فلکن لکھا ہوا، اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلکن جمع ہے یا واحد ہے؟ ٹھیک ہے، سیاق و سباق سے یہ عبارت کے حوالے سے۔ سیاق عبارت کے سیاق و سباق، عبارت کا سیاق و سباق ہمیں بتائے گا کہ یہ واحد کی بات ہو رہی ہے یہ یا بات، جمع کی بات ہو رہی ہاں ہے۔ ہاں، ہاں جی۔ اللہ آپ کو ظاہر فرمائے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی، ساتھی پوچھیں سوال۔ استاد جی ایک دفعہ مختصر سا دہرا دیں گے سبق؟ ہاں، آپ دہرائیں عاقب بیٹا، دہرائیں۔ استاد جی کہاں سے پڑھوں؟ واحد سے پڑھوں؟ جی بیٹا آپ واحد سے پڑھیں۔ وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجل، اور مثنیٰ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں الف یا یائے اما قبل مفتوح اور نون مذکورہ ملا ہو، جیسے رجلانی اور رجلینی۔ اور مجموع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اس کی وجہ سے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو، لفظاً جیسے رجالن، یا تقدیراً جیسے فلکن کہ اس کا واحد بھی فلکن سے کفلن کے وزن پر، اور اس کی جمع بھی فلکن ہے اسدن کے وزن پر۔ تو جان لے کہ جمع کے لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ بس بیٹا بس اتنے سبق ہوا، اس کا مطلب آپ نے سبق سنا نہیں ہے یا آپ نے سبق ہوا، اس میں کون سی چیز آپ کو استاد جی سمجھ میں نہیں آئی؟ جی آواز آپ کی اصل میں بہت کٹ رہی تھی۔ استاد جی یہ مجموع والی بات سمجھ نہیں ہے اس میں جو کہہ رہے ہیں بات۔ ہاں، مجموعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجموعہ ابن ظفر اقبال صاحب نے بھی ہمیں معاشرہ بہت اچھا لگا۔ ایک تو ہمیں لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے راجلون کی جمع ہے رجالون، ایک ہوتا ہے یہ تو ہمیں نظر آ گیا یہ کہ یہ جمع ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی راجلون اور کئی آدمی رجالون، جیسے ایک مسجد کئی مسجد مساجدہ، جیسے ایک کیا نام ہے جول میں نے گشت کرنا، جولاتن گشتیں کرنا، تو یہ تو ہمیں لفظوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ بعض دفعہ جو ہے نا لفظوں میں تو ہوتا ہے، لفظوں میں ذکر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ تقدیری طور پر ہوتا ہے۔ تقدیری طور پر کیسے ہوتا ہے؟ جمع کے لفظ وہی ہوگا، واحد کے لیے بھی وہی استعمال ہوگا، جمع کے لیے بھی وہی استعمال ہوگا۔ انہوں نے جیسے مثال دی فلکن، کشتی کو کہتے ہیں، تو اس کا جو یہ جمع ہے لیکن اس کی واحد بھی فلکن ہے، کفلن کے بدن پر، کفل کہتے ہیں تالے کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس کی واحد اور جمع کا ایک ہی جو ہے نا وزن ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا، ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کا واحد بھی ایک مثال فلکن ہے اور جمع بھی فلکن ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ واحد ہے یا یہ جمع ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ما قبل اور ما بعد کی عبارت کو ہم دیکھیں گے، ما قبل اور ما بعد کا سیاق و سباق ہمیں بتائے گا کہ یہ واحد کے لیے بات چل رہی ہے یا جمع کی بات چل رہی ہے۔
ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی 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 حضرت ساتھی یہ پوچھے سوال۔ حضرت یہ اسدن کا مطلب کیا ہے جی؟ اسدن یہ اسد کی جمع ہے، شیر شیر۔ اچھا اچھا ٹھیک ہاں ہے۔ ماشاء اللہ، چلو ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بھی کلاس میں نظر آ گئے ماشاء اللہ ہیں۔ حضرت اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ جی جیسے جمع کے ساتھ جب ہم اشارہ اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو واحد مؤنث کا یا واحد مذکر کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ آ جائے آز ہی فلکن یا ہا، تو اس میں پھر جمع کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ وہ تو واحد کا آگے سے اس کو سیگا لگا ہوا ہے، لیکن ادھر فلکن جمع استعمال ہوا تو پھر کیسے وہ اندازہ ہوگا کہ یہ جمع ہے کہ واحد کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا نظام الدین دوبارہ سوال کریں بھائی۔ حضرت جب اگر اس کے ساتھ آپ نے بتایا نا کہ ما قبل یا ما بعد والے جملے ہم سیگے کو دیکھیں گے، اگر اس میں واحد کی بات ہو رہی تو واحد، ورنہ پھر جمع سمجھا جائے گا۔ تو یہ بھی تو ایسے ہی اس ہوگا، میں رول ہے کہ جب ہم اشارہ استعمال کرتے ہیں مثلا حاضی اور اس کے ساتھ جمع استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ واحد مؤنث یا واحد مذکر کا سیگا اس میں استعمال ہوتا ہے، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے حاضی فلکن، تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ حاضی فلکن، اب فلکن کا مطلب حاضی یہاں مجھے یہاں پہ نہیں پتا حضرت۔ کشتی کشتی کہتے ہیں۔ جی تو اگر یہاں پہ اگر میں کہوں کہ حاضا فلکن، تو پھر وہ ہاں یہاں پہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حاضہ تو آئے گا نا، حاض ہی یہ کیونکہ یہ مونس ہے نا، تو یہ جی جی فلکن میں ہے مونس، چلو لیکن وہ آ گیا نا پیچھے، حاضہ نے بتا دیا کہ یہ واحد ہے۔ اگر پیچھے آتا ہے، اگر پیچھے کوئی اور آتا تو پھر پتہ چلتا کہ یہ جو جمع ہے، لیکن حاضہ تو واحد کے لیے استعمال ہو تو یہ ہمیں بتا رہا ہے بس بھائی۔ لیکن حضرت اس میں یہ بھی تو اس میں میرے خیال میں ایک قانون ہے کہ اس میں جب جمع کے ساتھ واحد مؤنث اور واحد مذکر کا سیگا استعمال ہوتا ہے اشارے کے طور پہ، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب ایک منٹ میں پورے سوال کا جواب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری جی بات سن لیں۔ جی عربی گرامر کے اندر بھی استعمال ہوگا واحد، استعمال اس کے ماں قبل ماں بعد واحد جو بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں جی ہوتا کہ واحد کی ضمیر ذکر واحد کی ضمیر کریں اور پھر آگے جو ہے نا جمع لے آئیں، تو پھر تو یہ عربی کا قاعدہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ پھر تو عربی کا قاعدہ، عربی جو ہم کرتے ہیں نا، جیسے مثال انتا ہے، جیسے ضربتا میں انتا ضمیر ہے، ضربتا میں انتما تو نہیں لا سکتے، زارابا جی میں ہوا صحیح۔ ضمیر ہے، زارابا ہم راستے ہیں، تو یہ عربی کے قواعد ہیں، تو ہمیں جو ہے نا ہم ان کو نہیں تو سکتے، جیسے انتا میں انتم نہیں آ سکتا، انتی میں انتم نہیں آ سکتا، تو ایسے ہی یہاں پر جو ہے نا فلکن اگر واحد کے لیے استعمال ہوا تو پھر انہوں نے سیگا بھی واحد لے کر آئے، اگر یہاں جب استعمال ہو رہا ہے جو فلکن ہی لے کر آئے اس کے لیے۔ جی صحیح۔ جی صحیح۔ جی 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 پوچھیں۔ ہاں جی ساجد، یہ محسن صاحب کا آواز کٹ رہی ہے۔ ہاں نہیں مجھے آواز صحیح آ رہی ہے، میں نے کہا محسن صاحب سوال کریں، کوئی ساتھی اور؟ آپ کی آواز ہاں، کٹ رہی ہے۔ نور الامین صاحب کو میری آواز کٹ رہی ہے؟ ہاں جی۔ جی حضرت آپ کی آواز تو رک رک کے آ ہاں رہی ہے، رک رک کے آ رہی ہے۔ اچھا، دعا کریں پھر جواب حاصل کرے گا۔ ہاں؟ جی میں نے کہا دعا کریں کہ آواز ٹھیک ہو جائے میری، دعا اللہ کریں کرے کہ آپ کی آواز ٹھیک ہو جائے۔ حضرت آپ کی آواز ٹھیک ہے، یہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ ہاں بس نیٹ ورک مسئلہ تو وہی تو کریں، دعا کریں آواز ٹھیک ہو جائے، کیا مطلب کہ نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے۔ جی جی اللہ حضرت کرے جی۔ حضرت آپ ایک کا اور تھوڑی کیمرہ سی بھی آن ہے، تھیوری اگر کی کیمرہ ہے۔ بھی آپ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا آواز آپ کی ٹھیک ہو جائے۔ ویڈیو بھی آ رہی ہے آپ کی۔ حضرت ایک ماشاء اللہ۔ عرض کروں، ایک اور سوال تھا۔
जी जी यहाँ पे एक हमने सबक पढ़ा इसमें, इसमें जो अरबी जबान वाला, उसमें हाज ही अकलामुन, एक कलम की जमा अकलाम आ गई, उसके साथ हाज ही का। हाँ, ये अकलाम। जी जी। तो इसमें मेरा ख्याल कायदा ये चलेगा कि जमा मुअन्नस की तरफ वाहिद की ज़मीर लौटा सकते हैं। ये कायदा आपने पढ़ लिया है? नहीं हजरत, आगे चल के पढ़ेंगे। हाँ, ये कायदा है कि मेरा ख्याल आएगा कि मुझे भी अब इस ज़हन में नहीं है, लेकिन मैंने इसका जवाब आपको कल दूंगा कि जमा मुअन्नस की तरफ वाहिद की ज़मीर को लौटा सकते हैं, जमा मुअन्नस की तरफ। अच्छा सही। तो गालिबन ये कायदा है, ये कायदे की मैं तहकीक मेरे ज़हन में ये कायदा। तो मैं ये कायदा आपको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, वो उसी पे फुलकुन पे बात पर ये जी आ जी गया। तो मैंने इसका जवाब इंशाल्लाह कल आपको दूंगा। तो गालिबन जमा मुअन्नस की तरफ वाहिद की ज़मीर को लौटा सकते हैं, जमा मुअन्नस ये कायदा जी, है। सही जी सही। तो सही, ये जो मुसन्ना का है, इसमें जो जरा जो अलिफ और या, इसकी थोड़ी वजाहत हो जाए ताकि क्लियर हो जाए। ये जैसे रजुलान भी है, रजुलैन भी है, तो ये अलिफ हाँ, भी आ रहा है, या भी आ रहा है। हाजा रजुलान, हाजान रजुलान। राजुलान, हाँ, राजुलान कहते हैं रफ़ी हालत को, रफ़ी हालत को। और राजुलैन, रफ़ी राजुलैन कहते हैं नस्बी न, यानी ज़बर वाली हालत और ज़ेर वाली हालत को। ठीक है। आने जम्मे वाली हालत को, पेश वाली हालत को। राजुलई ने, ये इसकी दोनों हालतें में राजुलई ने, ये जो जेर में भी और जबर में भी, दोनों में राजुलई ने इस्तेमाल होगा ये। ठीक है। हजरत ये दोनों का मतलब ये एक ही होगा, यानी दो मर्द? मतलब इनका एक ही है। साथ, हाँ, दो मर्द। राजुलान, इसका मतलब भी दो मर्द है, लेकिन राजुलान यहाँ फाइल बनेगा क्योंकि मरफू है। और राजुलई ने, ये इसकी नस्बी हालत है, और राजुलई ने ये भी ये जर्री हालत है, यानी नस्बी जबर और जेर के जो इराब है ना, इन दोनों इराबों में ये राजुलई ने ही आएगा। सही। मतलब नून ये मफ जमा बनाने में एक एक अलिफ भी कभी लगता है और कभी या लगता है, ये समझ आ रही हाँ है जी, ना। तो उन्होंने वो तस्नीह इसम है जो दो प्लस के इसके आखिर में अलिफ या, तो यहाँ पर ये भी कातब की गलती है। अलिफ में या मा मफ्तू हो और नून मकसूरा मिला हुआ हो। तो राजुला ने अलिफ आ गया, आगे है या। राजुलई ने, लाम के बाद फतह है, लाम पर फतह है और उसके बाद या है। और या पे क्या है, जज़म है। राजुलई ने, ये इसकी नस्बी हालत है, यानी फतेह वाली हालत। फिर आगे फिर इसको पढ़ेंगे हम, राजुलई ने, ये इसकी होगी कसरे वाली मकसूरा, मकसूरा कसरे यानी जेर वाली हालत। मतलब ये कि अलिफ से पहले जो होगा वो मफ्तू होगा, और अलिफ के बाद जो होगा नून, वो मकसूरा होगा, ऐसे ही है। जी 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 जी, जलील कुरैशी साहब, खुरम जमान साहब, मोहम्मद उसामा, मुर्तजी, पूछे सवाल, पूछे पूछे। नए साथी पूछे, हाँ जी, जलील कुरैशी साहब पूछे आप, या कोई बताएं हमें, कोई रहनुमाई ये फरमाएं। बुनियादी जो लफ्ज तो जो है वो तो है राजुलन या हाँ जी, राजुलो, राजुलून, राजुलून ही है, या राजुलून ही फिर है। है राजुलन। जमा जो है उसकी राजुलाने, राजुलैने, और राजुलून तो नहीं होगा ना? नहीं, राजुलून नहीं होगा। राजुलून तो रा जीम पे ओ भाई, अच्छा, या ये है रिजालुन। हाँ, राजुलन वाहिद है, रा पर जबर है, जीम पे पेश है और लाम दो पेश लुन है, राजुलन। तो ये वाहिद है। तो राजुलान ने, ये इसकी है यानी दो तस्नीया। अरबी में दो को तस्नीया कहते हैं, मुसन्ना या तस्नीया यानी दो। ठीक है। आगे है रिजालुन, ये इसकी है जमा। रिजालों से मुराद इसमें यानी तीन, दो से जायद, यानी तीन है, चार है, पांच है, आखिर तक ला तादाद, ये है रिजालुन। अब समझ आ गई? जी, जैसे ये है ना मुझे उस्ताद सही जी, से समझ नहीं आया। आलिम, आलम से वो आलिमीन, आलिमून, हाँ जी, रब्बिल आलमीन। रब्बिल अल्लाह पाक आलमीन, जो हाँ है जी। तमाम
जहानों का मालिक है, रब है। जहान अब है, माशाल्लाह। हाँ जी। और तो रब्बुल ये आलमीन भी लफज है ना, आलमून भी लफज है ना। रब्बुल आलमीन ही है। तो ये ना, ये आलिमुन ये है, इसमें फाइल का सीगा है। तो ये आप जब पढ़ोगे ना इसमें फाइल को पढ़ोगे सर्फ में, इसमें फाइल की एक बहस आएगी, उसमें ये आपको आलिमुन आलिमान आलिमून आलिमतुन आलिमतान आलिमातुन, तो ये पूरे 6 सीगे हैं जो आप ना इसम फाइल के अंदर इंशाल्लाह पढ़ोगे। तो फिर ये उसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि आलिमूना के बहुत सारे आलिम। तो अब यहाँ पर जो उन्होंने मुजाफ किया, तो यहाँ पे वाव को भी गिराएंगे और वाव को गिरा कर या लेकर आएंगे तो आलिमीना बना देंगे। ये कायदा चलेगा, वो आपको इंशाल्लाह उसके अंदर पढ़ाया और जाएगा सर्फ। इसमें एक थोड़ा सा फर्क जो अभी मुझे महसूस हो रहा है, आलिम जो होता है ना उसकी जमा तो उलमा होती है ना, और आलम की जमा जो है वो आलमीन होती है। वो ना, हाँ ये है, हाँ ये आलिम बात की है। जमा, आलिम आलम, की जमा उलमा होती है। हाँ ये बहुत अच्छा आपने माशा बताया। उलमा, हाँ ये है, उलमा मुंतहल जम्मू है जैसे। तो आलम, ये आलम जो है ना, ये आलम कहते हैं कि जैसे जमीन है, आसमान है, या इसमें रहने वाले जहानों को जी। जहान है। और ये आलिम जो जिसका आपने जिक्र किया उससे मुराद आलिम उलमा है। ठीक हो गया, हाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़ायदा ख्याल रखा जी। मैं असल में जो समझना या ये चाह रहा था, या बात मुझे समझ आ रही थी ना, वो तो, मसन्ना में ना कि 3 हरूफ असली हैं, उसके बाद अलिफ नून लगाने से वो मतलब मसन्ना बन जाएगा, या नून लगाने से। हाँ, मैं आपको एक मिनट यही है ना। बताता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि जब आप इसको मुसन्ना बनाएंगे ना, वो किताब साथियों ने, तो मैं आपको समझा देता। राजुलाने, अब राजुलाने इसको हमने बनाना है तस्नी, यानी कि फतह देना है। इसको हमने लेकर ना नस्बी हालत में, यानी फतेह की हालत में। तो हम जो राजुलाने, अलिफ को हम बदल देंगे या में। ठीक है। और अलिफ के ऊपर जो था ना जबर था, वो हम दे देंगे लाम को। जब लाम को देंगे तो या जो है ना, या को हम जज्म दे देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा राजुलैनी। ठीक हो गया। नहीं उस्ताद ये जी, हो गया आप इसकी। अगली बात समझा रहे हैं, उससे पहले जो बात समझाने वाली है ना, वो ये है कि हाँ जी। राजुलोन जो है ना, उससे हम राजुलान बना रहे हैं ना। तो राजुल, राजुलोन जो है ना, वो उसमें 3 हरफ है ना, रा जीम लाम। तो उससे हमने उसके राजू, बाद जो है ना वो, तो जी, ये राजुलोन उन्होंने लिखा कि वाहिद से बनाने का जो कुलिया है, वो मुझे ये समझ आ रहा है कि जो राजुलोन है उससे आगे जो है ना अलिफ नून लगा दिया तो राजुलान बन गया, या नून लगाने से जो है ना वो बन जाता है। उन्होंने ऐसे किया है कि राजुल में जो लाम था ना, लाम के बाद वो लेकर आगे अलिफ, अलिफ नून देते हैं। अलिफ। और अलिफ, ये बात याद रखा, अलिफ हमेशा जबर को चाहता है, और वाव हमेशा पेश को चाहती है, और या हमेशा कसरे जेर को चाहता है। ये इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, वो आपने पढ़ लिया वाया, वाव और उफे जी वावेल, वो पढ़ लिया जी आपने। जी हाँ। जी जी वाई। हजरत। तो हाँ, तो इनमें ना वाव अलिफ या। इनकी, हाँ इनके इराब ये होते हैं कि ये वाव पेश को चाहता है, अलिफ जो है ना वो जबर को चाहता है, और जो है या जो है ना वो जेर को चाहती है। तो लिहाजा जब उन्होंने लाम के बाद अलिफ लगाया तो ऑटोमेटिक ही अलिफ के ऊपर जबर आ गई, तो राजुला हो गया। फिर उन्होंने नून आखिर में नून को ज्यादा कर दिया, नून ज्यादा लेकर आगे कसरे की हालत में राजुला ने हो गया। ठीक है जी। ठीक होगी। जी। शादी जो और हमने अभी साथी। तक कायदा पढ़ा है ना तस्निया का, वो ये है कि ठीक है। उसके आखिर में अलिफ आता है। हाँ जी, आखिर में फाला, लाम। फातहा, हाँ लाम। हाँ। अलिफ अच्छा। आता है तस्निया में। तो इस राजुला में अलिफ आ तो गया, लेकिन ये नून जो है ना आखिर में से कुछ ज्यादा लग रहा है। नून जेर, नहीं नहीं, नून जेर नहीं। वो जो आपने पढ़ा है ना, वो आपने फेल के बारे में पढ़ी है बहस। ये हम चल रहे हैं इसम के बारे में। वो फेल की जलीसा, वो ना, वो फेल की बहस है, और ये इसम की बहस है। बिल्कुल सही। समझ आ गई आपको।
ہاں جی جی جزاک اللہ. سمجھ آ گئی. اور ساتھی استاد جی محمد جی آکے بیٹا. استاد جی اس میں یہ جو واحد مثنیٰ مجموع پڑھا ہے یہ وہی ہے جو ہم علم الصرف اور پیچھے ہم نے باقی اس میں پڑھا ہے ضمائر وغیرہ میں، جس میں ضمائر یاد کرتے یا فعل ماضی کی گردانوں میں جو واحد مثنیٰ جمع ہوتا تھا، یہ وہی چیز ہے؟ چیزیں وہی ہیں، لیکن صرف میں یہ ہے کہ صرف میں آپ فعل کی بحث پڑھو گے تو اس جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر نام میرے کے اندر اسم فعل اور حرف کی بحث پڑھو گے، اور اب آپ کی اسم کی بحث چل رہی ہے پہلے، ٹھیک ہے مطلب تقریباً اسم ملتی جلتی چیزیں. واحد مثنیٰ مجموع کیا ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے ہیں ہمیں. ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اسم یہ میں اسم واحد کیسے آتا ہے، اسم میں تثنیہ یعنی تو اسم میں یعنی تین سے زیادہ جب ہو، دو سے زیادہ ہوں تو پھر اسم کو کیا کیسے آتا ہے وہ بتا رہے ہیں. جی ظفر اقبال صاحب، یہ اسامہ میں ہے قرم محترم عرض کر زمان. رہا تھا، واحد واحد تثنیہ اور جمع یہ اسم کی بحث ہے کہ واحد سے جمع کس طرح بنانا ہے، یہ اس کے اصول اور قواعد بیان کیے جا رہے ہیں. وہ جو دوست بتا رہے ہیں وہ فعل کی بحث ہے، اور وہ فعل کی جو گردان ہے اس میں ہے کہ واحد سے تثنیہ کس طرح بنانا ہے، الف لام. یعنی یہ واحد سے جہاں تثنیہ صرف اور اسم یہ اسم کی بحث ہے. واحد سے جمع بنانے کے اصول جو ہیں وہ میرا خیال میں ہر اس اسم کے مختلف اصول ہوں گے، مختلف اذوان اچھا کے. جی، یہ عثمان علی، مرتضی نصیر، محمد اسامہ، قرم زمان، مہران صاحب، ان کسی کو کوئی سوال نہیں پوچھنا؟ جی قرم جی زمان صاحب، آپ کو السلام کوئی علیکم سوال استاد. نہیں پوچھنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم یعنی کہ سلام، کوئی سوال نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا؟ استاد جی. میں تھوڑا سا وہ 12:30 نکلنا ہے ادھر رائمنڈ کے لیے، تو کل انشاءاللہ میں آؤں گا، تو تھوڑا سا نیند. ٹھیک ہو گیا، ہاں ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اچھا یہ ہے نظام الدین صاحب. جی حضرت. اچھا یہ بتائیں، مونس حقیقی میں کیا فرق ہے؟ مونس حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حقیقی جس کا مذکر موجود ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ. اچھا جلیل قریشی صاحب، آپ بتائیں گے کہ مونس جو لفظی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مونس سے لفظی سے کیا مراد ہے؟ جلیل قریشی صاحب. اچھا لگتا ہے جلیل قریشی صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ مونس جو ہے لفظی. جی جی میں اصل میں تھوڑا غائب تھا، ذرا دوبارہ بتا دیجیے. مونس لفظی ایک تو تھا مونس حقیقی، ایک ہے مونس لفظی. اس مونس لفظی سے کیا مراد ہے؟ جس کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن و قوتن، تو جان لے کہ اس کی ہاں 3 قسمیں: واحد، ماشاء مثنیٰ اللہ اور مجموع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا افتخار محمود صاحب، آپ یہ بتائیں گے کہ واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد، افتخار محمود میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جو ایک چیز ہاں جو ایک چیز. ماشاء جو اللہ ایک اسم پہ دلالت کرے. ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا آپ نے. جی جی. جی نور لمحی صاحب، اچھا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ جمع کے بارے میں، کہ جمع کس کو کہتے ہیں؟ نور لمحی صاحب جمع کے بارے میں بتائیں. جمع حضرت یہ وہ اسم ہے جو دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے. دو سے زیادہ. جی جی، زیادہ دو پر یا دو دو سے سے زیادہ. نہیں. نہیں، دو اس ہاں میں تو یہ شامل نہیں. جی، دو سے شامل زیادہ نہیں پہ ہے، دلالت. شامل نہیں ہے. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. استاد جی ایک بات ذرا ہے،
کہ یہ یہ لفظ تو یہاں صحیح استعمال ہوا ہے لفظی، وہ مؤنث ہے، یعنی کہ لفظ جو ہے مذکر ہے اور لفظی مؤنث ہے۔ نہیں، لفظوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ یہ مؤنث ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہوگا، مثل ظلمت ان کے مقابلے میں کیا مذکر ہے؟ طلحہ تو طلحہ 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 تو طلحہ کے آخر میں تا ہے، لیکن طلحہ تو مذکر ہے، طلحہ تو مؤنث نہیں ہے، مرد کا نام ہے نا، لیکن وہ لفظوں میں تو مؤنث ہے. ٹھیک اچھا ہے. حضرت، لفظی دو مراد بول چال ہوگا نا؟ دو زبر بول دو چال پیش یا دو بول زیر ہو چال تب ہوگا مؤنث۔ ہاں، یعنی لفظوں میں ہوگا، یعنی یہ لفظوں میں مؤنث ہے لیکن ویسے مؤنث نہیں ہے. مثال طلحہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ ہمیں لفظوں میں تو مؤنث نظر آئے کیونکہ آخر میں تا ہے، لیکن ویسے حقیقی طور پر تو وہ ایک مرد کا نام ہے نا، مرد ہے. ٹھیک ہے. تو لفظی میں اور حقیقی میں یہی فرق ہے کہ حقیقی کے مقابلے میں ایک مذکر ہوتا ہے. مثال اگر عورت ہے، امراتن عورت ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ہے نا مرد ہوگا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مؤنث کے، جیسے سمائی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زینب. اب زینب ہے، زینب میں تو لفظوں میں تو مؤنث نہیں ہے، نہ لفظوں میں ہے، لفظوں میں ہمیں کوئی مؤنث نظر نہیں آ رہا، لیکن زینب جو ہے یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، کیونکہ یہ اس کے مقابلے میں مرد آ رہا ہے. اصل میں صحیح مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جن کی آگے نسل چلتی ہے نا وہ ہاں، مؤنث حقیقی ہیں، جن کی نسل نہیں چلتی وہ لفظی ہوتے بس ایسے یہ تو بہت اچھا مثال آپ نے. ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کچھ بات ساتھ عرض کرنا، 2 منٹ رہ گئے، بات کوئی عرض کرنا چاہے کسی قسم کی. جی یہ جو ایک نام ہے، جیسے حضرت اسماء کا نام ہے، الف سین میم الف، اس کا کوئی واحد بھی ہوگا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ یہ تو اسم ہے نا، ویسے اگر لکھا جائے تو اس کا واحد اسم آئے گا. اسم سے اسماء۔ تو لیکن یہ اسماء یہ ہے الف، اس کے ہے الف ممدودہ آخر میں، ممدود اب ہم نے پڑھا نا، ہمراہ آ کے وزن پر ہے اسماء، تو اس کے آخر میں مونس کی علامت ہے الف ممدودہ، الف ممدودہ. جیسے اسماء جو ہے یہ مؤنث نام ہے، خاتون کا نام ہے، لیکن اس میں مؤنث والی بات کچھ نظر آ رہی جیسے زینب۔ مونس والی یہ مؤنث مونس سماعی ہے۔ مونس سمائی